اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی اور رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے اچانک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو پورب اور پشچم سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا مارگ دکھا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک اتم سمدائے بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس اور تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ ٹھہرایا تھا کہ کون رسول کا انوسرن کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا بھاری، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی بھاری سدھ نہ ہوا جنہیں اللہ کا مارگ درشن پراپت تھا۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز اکارت نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے لیے اتینت کرونامے اور دیاوان ہے۔ نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اے نبی یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی اور اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ لو ہم اسی قبلے کی اور تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ پرتشٹھت مسجد یعنی کعبہ کی اور رخ پھیر دو۔ اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی اور منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ قبلہ بدلنے کا یہ آدیش ان کے رب ہی کی اور سے ہے اور ستیہ پر آدھارت ہے، مگر اس کے باوجود یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ فَإِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ تم ان کتاب والوں کے پاس چاہے کوئی نشانی لے آؤ، سمبھو نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کا انوسرن کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ سمبھو ہے کہ ان کے قبلے کا انوسرن کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کے انوسرن کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس گیان کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی اچھاؤں کا انوسرن کیا تو نشچے ہی تمہاری گنتی اتیاچاریوں میں ہوگی۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس جگہ کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی سنتان کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ
जानते बूझते सत्य को छिपा रहा है। الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ये निश्चय ही एक सच्ची चीज है तुम्हारे रब की ओर से, अतः इसके प्रति तुम हरगिज किसी शक में ना पड़ो। وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير हर एक के लिए एक रुख है जिसकी ओर वो मुड़ता है, अतः तुम भलाइयों की ओर बढ़ने में अग्रसरता दिखाओ। जहां भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें पालेगा, उसकी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं। ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون तुम जिस जगह से भी होकर जाओ वहीं से अपना रुख नमाज के समय प्रतिष्ठित मस्जिद काबा की ओर फेर दो, क्योंकि ये तुम्हारे रब का बिल्कुल सत्य पर आधारित फैसला है और अल्लाह तुम लोगों के कर्मों से बेखबर नहीं है। ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون और जहां से भी होकर जाओ अपना रुख प्रतिष्ठित मस्जिद काबा ही की ओर फेरा करो, और जहां भी तुम हो उसी की ओर मुंह करके नमाज पढ़ो, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ झगड़ने की कोई दलील न मिले। हां, जो उनमें से जालिम हैं वे तो कभी चुप न होंगे, तो उनसे तुम न डरो बल्कि मुझसे डरो, और इसीलिए कि मेरी नेमत तुम पर पूरी हो, और इस आशा में कि मेरे इस आदेश के अनुपालन से तुम उसी तरह कामयाबी का मार्ग पाओगे। كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون जिस तरह तुम्हारा इस चीज से कल्याण हुआ कि हमने तुम्हारे बीच खुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयतें सुनाता है, तुम्हारे जीवन को संवारता है, तुम्हें किताब और तत्वदर्शिता की शिक्षा देता है, और तुम्हें वे बातें सिखाता है जो तुम न जानते थे। فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون अतः तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, नाशुक्री ना करो। يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मदद लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون और जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, ऐसे लोग तो वास्तव में जिंदा हैं, लेकिन उनकी जिंदगी को तुम जान नहीं पाते। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ और हम जरूर तुम्हें डर, भूख, जान माल की हानियों और आमदनियों के घाटे में डालकर तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र से काम लें, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की ओर हमें पलट कर जाना है।
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی اور سے بڑی کرپائیں ہوں گی، اس کی دیالوتا ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ سیدھے مارگ پر چلنے والے ہیں۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اتہ جو ویکتی اللہ کے گھر کا حج یا عمرہ یعنی درشن کرے، اس کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ تیزی سے پھیرا لگائے، اور جو ویکتی سویچھا سے کوئی بھلائی کا کاریہ کرے گا، اللہ کو اس کا گیان ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی کھلی شکشاؤں اور آدیشوں کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سارے انسانوں کے مارگ درشن کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ کی بھی ان پر پھٹکار ہے، اور سبھی پھٹکارنے والے بھی انہیں پھٹکارتے ہیں۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ البتہ جو اس رویے کو چھوڑ دیں اور اپنے ویوہار سدھار لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور دیاوان ہوں۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ جن لوگوں نے کفر یعنی نہ ماننے کی نیتی اپنائی اور کفر ہی کی حالت میں مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور سارے انسانوں کی پھٹکار ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون۔ اسی ترسکار کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا الہ یعنی پوجیہ پربھو ایک ہی الہ یعنی پوجیہ پربھو ہے، اس کرونامئے اور دیاوان کے سوا کوئی اور الہ یعنی پوجیہ پربھو نہیں ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اس ستیہ کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور لکشن اپیکشت ہیں تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی سنرچنا میں، رات اور دن کے نرنتر ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان نوکاؤں میں جو انسان کے لابھ کی چیزیں لیے ہوئے ندیوں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے دوارا مردہ زمین کو جیون پردان کرتا ہے، اور اپنی اسی ویوستھا کے کارن دھرتی میں ہر طرح کے جیو دھاریوں کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں
اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے بیچ آگیا کے وشیبھوت بنا کر رکھے گئے ہیں ان گنت نشانیاں ہیں۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ کنتو ایکیشور واد کو پرمانت کرنے والے ان کھلے کھلے لکشنوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا سمککش اور پرتیدوندوی بناتے ہیں اور ان کے پرتی ایسے آسکت ہیں جیسی اللہ کے ساتھ آسکتی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگوں کو سب سے بڑھ کر اللہ پری ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوچنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوچ جائے کہ ساری شکتیاں اور سارے ادھیکار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ جب وہ سزا دے گا اس سمے حالت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور نیتا جن کا سنسار میں انوپالن کیا گیا تھا اپنے انویائیوں سے ورکت ہو جائیں گے، لیکن سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اپکرموں اور سادھنوں کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور وہ لوگ جو سنسار میں ان کے پیچھے چلتے تھے کہیں گے کہ کیا اچھا ہوتا ہم کو پھر ایک اوسر دیا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے ورکت ہو رہے ہیں ہم بھی ان سے ورکت ہو کر دکھا دیتے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں کے وہ کرم جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ پشچاتاپوں اور گلانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کا کوئی مارگ نہ پائیں گے۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ لوگو، دھرتی میں جو حلال یعنی وید اور اچھی ستھری چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ تمہیں برائی اور اشلیل بات کو کہتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے سمبندھ میں تم نہیں جانتے ہو کہ وہ اللہ کی کہی ہوئی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو آدیش اتارے ہیں ان پر چلو تو اس کے اتر میں کہتے ہیں کہ ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے بدھی سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور سیدھا مارگ نہ پایا ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کا انسرن کیے چلے جائیں گے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی دشا بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا پشوؤں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔
یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم واستو میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو سوچھ اچھی چیزیں ہم نے تمہیں پردان کی ہیں انہیں بے جھجک کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ کی اور سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے مانس سے بچو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو ویکتی مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بنا اس کے کہ وہ نیم النگھن کرنا چاہتا ہو یا آوشکتا کی سیما سے آگے بڑھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ क्षमाशील اور दयावान ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ ستیہ یہ ہے کہ جو لوگ ان آدیشوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اوترت کیے ہیں اور تھوڑے سے سانسارک لابھوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ واستو میں اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مارگدرشن کے بدلے پتھ بھرشٹتا مول لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب سہن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک ستیہ کے انوسار کتاب اتاری تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں وبھید پیدا کیے وہ اپنے جھگڑوں میں ستیہ سے بہت دور نکل گئے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے پورب کی اور کر لیے یا پچھم کی اور،
بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور انتم دن کو اور فرشتوں کو اور اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کے پریم میں اپنا دل پسند مال ناطے داروں اور اناتھوں پر، نردھنوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب وچن دیں تو اسے پورا کریں، اور تنگی اور وپتی کے سمے میں اور ستیہ اور استیہ کے یدھ میں دھیریہ دکھائیں۔ یہ ہیں سچے لوگ اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا آدیش لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا تو اس آزاد آدمی سے ہی بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت نے یہ اپرادھ کیا ہو تو اس عورت سے ہی قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو سامانیہ نیم کے انوسار خون کے مالی بدلے کا نپٹارا ہونا چاہیے، اور قاتل کے لیے آوشک ہے کہ بھلے طریقے سے خون بہا چکا دے۔ یہ تمہارے رب کی اور سے چھوٹ اور دیالوتا ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ عقل اور سمجھ والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کے النگھن سے بچو گے۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ تمہارے لیے انیواریہ کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا سمے آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو ماں باپ اور ناطے داروں کے لیے سامانیہ نیم کے انوسار وصیت کرے، یہ حق ہے اللہ کا ڈر رکھنے والوں پر۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے انجانے میں یا جان بوجھ کر حق مارا ہے اور پھر معاملے سے سمبندھ رکھنے والوں کے بیچ وہ سدھار کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے روزے انیواریہ کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے نبیوں کے انویائیوں کے لیے انیواریہ کیے گئے تھے، اس سے امید ہے کہ تم میں پرہیزگاری کا گن پیدا ہوگا۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ کچھ نشچت دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی گنتی پوری کر لے، اور جن لوگوں کو روزے رکھنے کی سامرتھیہ پراپت ہو پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا پرتیدان ایک محتاج کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے اچھا ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو انسانوں کے لیے سروتھا مارگ درشن ہے اور ایسی اسپشٹ شکشاؤں پر آدھارت ہے جو سیدھا مارگ دکھانے والی اور ستیہ اور استیہ کا انتر کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ اتہ اب سے جو ویکتی اس مہینے کو پائے اس کے لیے انیواریہ ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر سکو، اور جس سیدھے مارگ پر اللہ نے تمہیں لگایا ہے اس پر اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو اور مانو اور شکر گزار بنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے سمبندھ میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، اتہ انہیں چاہیے کہ میری پکار پر کہیں کہ ہم حاضر ہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ سیدھا مارگ پالیں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو
अपनी पत्नियों के पास जाना जायज कर दिया गया है। वे तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को मालूम हो गया कि तुम लोग चुपके चुपके अपने आप से खियानत यानी चोरी कर रहे थे, मगर उसने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया और तुम्हें छोड़ दिया। अब तुम अपनी पत्नियों के साथ रात काटो और जो आनंद अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज कर दिया है उसे हासिल करो, और रातों को खाओ पियो, यहां तक कि रात की कालिमा की धारी से प्रातः वेला की सफेद धारी स्पष्ट दिखाई दे जाए। तब ये सब काम छोड़कर रात तक अपना रोजा पूरा करो, और जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ में हो तो पत्नियों से संभोग न करो। ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं, इनके निकट न फटकना। इस तरह अल्लाह अपने आदेश लोगों के लिए स्पष्ट रूप से बयान करता है। उम्मीद है कि वे गलत रवैये से बचेंगे। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़ा मिन अम्वालिन नास बिलइस्मि व अंतुम तअलमून। और तुम लोग ना तो आपस में एक दूसरे के माल अवैध रूप से खाओ और ना अधिकारी व्यक्तियों के आगे उनको इस गरज से पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा जानबूझकर अन्यायपूर्ण तरीके से खाने का अवसर मिल जाए। यसअलूनक अनिल अहिल्लह कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास वल हज्ज वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ नबी, लोग तुमसे चांद के घटते बढ़ते रूपों के बारे में पूछते हैं। कहो, ये लोगों के लिए तिथियों के निर्धारण के और हज के लक्षण हैं। उनसे ये भी कहो, ये कोई नेकी का काम नहीं है कि तुम अपने घरों में पीछे की ओर से प्रवेश करते हो। नेकी तो वास्तव में ये है कि आदमी अल्लाह की अप्रसन्नता से बचे। अतः तुम अपने घरों में दरवाजे ही से आया करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो, शायद कि तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाए। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। और तुम अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन ज्यादती न करो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल्फ़ित्नतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीहि फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन। उनसे लड़ो जहां भी तुम्हारी उनसे मुठभेड़ हो जाए, और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुमको निकाला है, इसलिए कि कत्ल यद्यपि बुरा है मगर उपद्रव इससे भी अधिक बुरा है। और प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा के निकट जब तक वे तुमसे न लड़ें, तुम भी न लड़ो, मगर जब वे वहां लड़ने से न चूकें तो तुम भी निसंकोच उन्हें मारो, कि ऐसे अधर्मियों की यही सजा है। फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फिर अगर वे बाज आ जाएं तो जान लो अल्लाह क्षमा करने वाला और दयावान है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ित्नतुन वयकून अद्दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहू फ़ला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन। तुम उनसे लड़ते रहो यहां तक कि उपद्रव बाकी न रहे और धर्म अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वे बाज आ जाएं तो समझ लो
کہ اتیاچاریوں کے علاوہ اور کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ پرتشٹھت یعنی حرام مہینے کا بدلہ پرتشٹھت مہینہ ہی ہے، اور سمست پرتشٹھاؤں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا۔ اتہ جو تم پر ہاتھ اٹھائے تم بھی اسی طرح اس پر ہاتھ اٹھاؤ، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی سیماؤں کو توڑنے سے بچتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کے مارگ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو، اچھے سے اچھا طریقہ اپناؤ کہ اللہ اچھے سے اچھا طریقہ اپنانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرہ کا نشچے کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی اپلبدھ ہو اللہ کی سیوا میں بھینٹ کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنے استھان پر نہ پہنچ جائے، مگر جو ویکتی بیمار ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس کارن اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ پرتیدان یعنی صدقہ کے روپ میں روزے رکھے یا دان کرے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو ویکتی تم میں سے حج کا سمے آنے تک عمرہ سے فائدہ اٹھائے وہ سامرتھ کے انوسار قربانی دے، اور اگر قربانی اپلبدھ نہ ہو تو 3 روزے حج کے سمے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ چھوٹ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار پرتشٹھت مسجد یعنی کعبہ کے نکٹ نہ ہوں۔ اللہ کے ان آدیشوں کے النگھن سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو ویکتی ان نشچت مہینوں میں حج کا ارادہ کرے اسے ساودھان رہنا چاہیے کہ حج کے بیچ میں اس سے کوئی کام واسنا کا کاریہ، کوئی برا کام، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ ہونے پائے، اور جو اچھے کرم تم کرو گے اسے اللہ جانتا ہوگا۔ حج کے سفر کے لیے پاتھے یعنی زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے اچھا پاتھے پرہیزگاری ہے۔ اتہ اے عقل والو میری نافرمانی سے بچو۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ اور یدی حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا انوگرہ بھی کھوجتے جاؤ تو اس میں کوئی دوش نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اسی طرح یاد کرو جس کی سیکھ اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، نشچے ہی وہ کشماشیل اور دیاوان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب حج سمبندھی ارکان کو پورا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے پوروجوں کی چرچا کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، مگر اللہ کو یاد کرنے والوں میں بھی بہت انتر ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے ویکتی کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے انوسار دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ یہ گنتی کے کچھ دن ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں لوٹ پڑا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، شرط یہ ہے کہ یہ دن اس نے پرہیزگاری کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک دن اس کے سامنے تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی لگتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر واستو میں وہ ستیہ کا بدترین دشمن ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب اسے ستہ مل جاتی ہے تو دھرتی میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ بگاڑ پھیلائے، کھیتوں کو نشٹ کرے اور انسانی نسل کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا بگاڑ کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَا
لبئس المهاد. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنی پرتشٹھا کا دھیان اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. ایسے ویکتی کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. دوسری اور انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی پرسنتا کی چاہ میں اپنی جان کھپا دیتا ہے اور ایسے بندوں کے پرتی اللہ بہت مہربان ہے. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام یعنی آگیا پالن میں آ جاؤ اور شیطان کا انوپالن نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جو صاف صاف آدیش تمہارے پاس آ چکے ہیں اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم بہکے تو خوب جان رکھو کہ اللہ کا پربھتو سروتر ہے اور وہ تتودرشی اور گیاتا ہے. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ان سارے اپدیشوں اور آدیشوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کا چھتر لگائے، فرشتوں کا پرا ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے. آخرکار سارے معاملے پیش تو اللہ ہی کے سامنے ہونے والے ہیں. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. اسرائیل کی سنتان سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو دربھاگیہ سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. جن لوگوں نے انکار کا راستہ اپنایا ہے ان کے لیے سانسارک جیون بڑا پری اور دل پسند بنا دیا گیا ہے. ایسے لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑاتے ہیں مگر قیامت کے دن پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں اچ ستھان پر ہوں گے. رہی دنیا کی روزی تو اللہ کو ادھیکار ہے جسے چاہے بے حساب پردان کرے. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شروع میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور وبھید پرکٹ ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو سیدھے مارگ پر چلنے پر خوشخبری دینے والے اور ٹیڑھی چال کے پریناموں سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ ستیہ پر آدھارت پستک اتاری تاکہ ستیہ کے وشے میں
लोगों के बीच जो विभेद उत्पन्न हो गए थे उनका फैसला करे। और इन विभेदों के प्रकट होने का कारण ये न था कि शुरू में लोगों को सत्य का ज्ञान कराया ही नहीं गया था। नहीं, विभेद उन लोगों ने किया जिन्हें सत्य का ज्ञान दिया जा चुका था। उन्होंने स्पष्ट आदेश पा लेने के बाद केवल इसलिए सत्य को छोड़कर विभिन्न रास्ते निकाले कि वे परस्पर ज्यादती करना चाहते थे। अतः जिन लोगों ने पैगंबरों को माना उन्हें अल्लाह ने अपनी अनुमति से उस सत्य का रास्ता दिखा दिया जिसमें लोगों ने विभेद किया था। अल्लाह जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखा देता है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। फिर क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में दाखिला तुम्हें मिल जाएगा, हालांकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं बीता है जो तुमसे पहले ईमान वालों पर बीत चुका है। उन लोगों पर कठिनाइयां आईं, मुसीबतें आईं, हेला मारे गए, यहां तक कि समय का रसूल और उसके साथी ईमान वाले चिल्ला उठे कि अल्लाह की सहायता कब आएगी। उस समय उन्हें तसल्ली दी गई कि हां, अल्लाह की मदद करीब है। यसअलूनक माज़ा युन्फ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैनि वलअक़रबीन वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। लोग तुमसे पूछते हैं हम क्या खर्च करें? जवाब दो कि जो माल भी तुम खर्च करो अपने माँ बाप पर, नातेदारों पर, यतीमों और निर्धनों और मुसाफिरों पर खर्च करो, और जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह उसे जानता होगा। كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ तुम्हें लड़ाई का आदेश दिया गया है और वो तुम्हें नापसंद है। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नापसंद हो और वही तुम्हारे लिए अच्छी हो, और हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। यसअलूनक अनिश्शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीरुन वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि वकुफ़्रुन बिहि वल्मस्जिदिल हराम وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ लोग पूछते हैं प्रतिष्ठित महीने में लड़ना कैसा है? कहो, इसमें लड़ना बहुत बुरा है, मगर अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकना और अल्लाह से कुफ्र करना और मस्जिद हराम यानी काबा का रास्ता अल्लाह को मानने वालों पर बंद करना और हरम के रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा बुरा है। और फितना यानी धर्म से बिचलाना रक्तपात से भी भारी बात है। वे तो तुमसे लड़े ही जाएंगे, यहां तक कि अगर उनका बस चले तो तुम्हारे दीन से तुमको फेर ले जाएं। ये अच्छी तरह समझ लो कि तुम में से जो कोई अपने दीन से फिरेगा और इनकार की हालत में मरेगा
اس کے کرم دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ اس کے وپریت جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ ایشوریہ دیالوتا کے اچت ادھیکاری ہیں، اور اللہ ان کی بھول چوک کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، یدیپی ان میں لوگوں کے لیے کچھ لابھ بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف آدیش بیان کرتا ہے۔ الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی چنتا کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں یعنی اناتھوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس ویوہار نیتی میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی گرہن کرنا سب سے اچھا ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا ایک ساتھ رکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بندھو ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر ظاہر ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ پربھتوشالی ہونے کے ساتھ تتودرشی بھی ہے۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ تم مشرک یعنی بہودیو وادی عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن داسی مشرک شریف عورت سے بہتر ہے، یدیپی وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف آدمی سے بہتر ہے، یدیپی وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی اور بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی انومتی سے تم کو جنت اور مغفرت کی اور بلاتا ہے، اور وہ اپنے آدیش اسپشٹ روپ سے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ آشا ہے کہ وہ شکشا لیں گے اور جو سمجھایا جا رہا ہے اسے سویکار کریں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ پوچھتے ہیں حیض یعنی ماسک دھرم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں استریوں سے الگ رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح
جیسا کہ اللہ نے تمہیں آدیش دیا ہے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو برائی سے باز رہیں اور پاکی اپنائیں۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں ادھیکار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے بھوشیہ کی چنتا کرو اور اللہ کی اپرسنتا سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی جو تمہارے آدیشوں کو مان لیں انہیں سفلتا اور سوبھاگیہ کی خوشخبری سنا دو۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ اللہ کے نام کو ایسے شپتھ گرہن کے لیے پریوگ نہ کرو جن کا مقصد نیکی اور دھرم پرائنتا اور لوگوں کی بھلائی کے کاموں سے رک جانا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ جو نررتھک قسمیں تم بنا ارادے کے کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ نہیں پکڑتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کے بارے میں وہ ضرور پوچھے گا۔ اللہ بہت کھما کرنے والا اور سہنشیل ہے۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے سمبندھ نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر وہ پلٹ آئیں تو اللہ کھما کرنے والا اور دیاوان ہے۔ ان عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 بار ماسک دھرم ہونے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے گربھاشے میں جو سرجن کیا ہو اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور انتم دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے پتی سمبندھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ اس عدت کی اودھی میں انہیں پھر پتنی کے روپ میں واپس لے لینے کے ادھیکاری ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی سامانیہ نیم کے انوسار ویسے ہی ادھیکار ہیں جیسے مردوں کے ادھیکار ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ پراپت ہے، اور سب پر اللہ پربھاوکاری پربھتو رکھنے والا اور تتودرشی اور گیاتا موجود ہے۔ الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو بدا کر دیا جائے،
اور بدع کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ اپواد ہے کہ پتی پتنی کو اللہ کی نردھارت سیماؤں پر قائم نہ رہ سکنے کی آشنکا ہو۔ ایسی دشا میں اگر تمہیں یہ بھے ہو کہ وہ دونوں اللہ کی سیماؤں پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے بیچ یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی حرج نہیں کہ پتنی اپنے پتی کو کچھ معاوضہ دے کر جدائی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی نردھارت کی ہوئی سیمائیں ہیں، ان کا النگھن نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی سیماؤں کا النگھن کریں وہی ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد پتی نے پتنی کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی سوائے اس کے کہ اس کا نکاح کسی دوسرے ویکتی سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا پتی اور یہ عورت دونوں یہ سمجھیں کہ اللہ کی نردھارت کی ہوئی سیماؤں پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی اور پلٹنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اللہ کی نردھارت کی ہوئی سیمائیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے مارگدرشن کے لیے اسپشٹ کر رہا ہے جو اس کی سیماؤں کو توڑنے کا پرینام جانتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت ارتھات نشچت اودھی پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے بدع کر دو۔ صرف ستانے کے لیے انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ واستو میں آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیتوں کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس بڑی نعمت سے تمہیں نوازا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور تتو درشتا یعنی حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کے آدر کا دھیان رکھو۔ اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی اودھی یعنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں رکاوٹ نہ کھڑی کرو کہ وہ اپنے من پسند پتیوں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ سامانیہ ریتی سے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور انتم دن پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے ششٹ اور ستھرا طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار
تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کے بچے دودھ پینے کی پوری اودھی تک دودھ پئیں تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 ورشوں تک دودھ پلائیں۔ ایسی استھتی میں بچے کے باپ کو سامانیہ ریتی سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی سمائی سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس کارن سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس کارن سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ ادھیکار جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر دونوں پکش والے آپس کے سمجھوتے اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور یدی تمہارا وچار اپنے بچوں کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، شرط یہ ہے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ سامانیہ ریتی سے چکا دو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی پتنیاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی اودھی یعنی عدت پوری ہو جائے تو انہیں ادھیکار ہے اپنے وشے میں سامانیہ ریتی سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ نشچت اودھی کال یعنی عدت کی مدت میں چاہے تم ان ودھوا عورتوں کے ساتھ نکاح کا وچار سنکیت روپ میں ظاہر کر دو، چاہے من میں چھپائے رکھو، دونوں حالتوں میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو گپت روپ سے سمجھوتا نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو سامانیہ ریتی سے کرو، اور نکاح کا ناتا جوڑنے کا فیصلہ اس سمے تک نہ کرو جب تک کہ اودھی یعنی عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، اس لیے اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ سہنشیل ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے اور مہر مقرر ہو۔ اس استھتی میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی سامرتھ کے انوسار اور غریب اپنی سامرتھ کے انوسار سامانیہ ریتی سے دے۔
یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس حالت میں مہر کا آدھا دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے ہاتھ میں وواہ کے ناطے کا ادھیکار ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم ارتھات مرد نرمی سے کام لو تو یہ دھرم پرائنتا یعنی تقوی کے ادھک انوکول ہے۔ آپس کے معاملوں میں ادارتا ایوم دانشیلتا کو نہ بھولو، تمہارے کرموں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ اپنی نمازوں کی نگرانی کرو، وشیش روپ سے ایسی نماز کی جو اپنے میں اپاسنا گنوں کو سماہت کیے ہوئے ہو، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے آگیاکاری غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اشانتی کی استھتی ہو تو چاہے پیدل ہو چاہے سوار، جس طرح سمبھو ہو نماز پڑھو، اور جب شانتی پراپت ہو تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جس سے تم پہلے بے خبر تھے۔ الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ تم میں سے جن لوگوں کی موت ہو اور وہ اپنے پیچھے پتنیاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی پتنیوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 ورش تک ان کو کھانا کپڑا دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے معاملے میں سامانیہ ریتی سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ کو سب پر پربھاوکاری پربھتو پراپت ہے اور وہ تتودرشی اور جاننے والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی اچت روپ سے کچھ نہ کچھ دے کر ودا کیا جائے، یہ حق ہے پرہیزگار لوگوں پر۔ ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس طرح اللہ اپنے آدیش تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ وچار کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ جیون پردان کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑی دیا کرنے والا ہے، مگر ادھکتر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ مسلمانوں، اللہ کے مارگ میں یدھ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الذي يقرض الله
قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر لوٹائے؟ گھٹانا بھی اللہ کے ادھیکار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی اور تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی وچار کیا جو موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کے مارگ میں یدھ کریں۔ نبی نے پوچھا، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے مارگ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے الگ کر دیے گئے ہیں؟ مگر جب ان کو یدھ کا حکم دیا گیا تو ایک چھوٹی تعداد کے سوا سب پیٹھ پھیر گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ یہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی بھی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو چنا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں پرکار کی یوگیتائیں بھرپور پردان کی ہیں، اور اللہ کو ادھیکار ہے کہ اپنا راجیہ جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی سمائی والا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی اور سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کا لکشن یہ ہے کہ اس کے سمے میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی اور سے تمہارے لیے دل کے اطمینان کا سامان ہے، جس میں موسیٰ کے لوگوں اور ہارون کے لوگوں کی چھوڑی ہوئی برکت والی وستویں ہیں، اور جس کو اس سمے فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ لما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا
قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت سینا لے کر چلا تو اس نے کہا، ایک دریا پر اللہ کی اور سے تمہاری پریکشا ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک چھوٹے گروہ کے سوا ان سب نے دریا سے خوب پانی پیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کی سیناؤں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی ٹکڑی اللہ کی انگیا سے ایک بڑے گروہ پر چھا گئی ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی سیناؤں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں ادھک سے ادھک دھیرے پردان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں وجے دے۔ هزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ انتتہ اللہ کی انگیا سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کا وධ کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت پردان کی، اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے دوارا ہٹاتا نہ رہتا تو دھرتی کی ویوستھا بگڑ جاتی، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کی بڑی ادار کرپا ہے کہ وہ اس طرح بگاڑ دور کرنے کا پربندھ کرتا رہتا ہے۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور اے محمد نشچے ہی تم ان لوگوں میں سے ہو جو سندیش واہک یعنی رسول بنا کر بھیجے